بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے یقیناً اپنے بڑے بوڑھوں سے بلی کے نال کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ کو بلی کی نال مل جاتی ہے اور آپ اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کروڑ یا ارب پتی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا خزانہ مل جائے گا یا پیسوں کی بارش ہوگی آپ پر، یعنی کسی قسم کی بھی پیسوں کو یا رزق کی تنگی آپ پر باقی نہیں رہے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلی کی نال آپ کو ملے گی کہاں سے، کیسے، اور آپ نے اسے کیسے اپنے پاس محفوظ رکھ کر ارب پتی بننا چاہتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ لیکن سب سے پہلے جن بہن بھائیوں کو بلی کے نال کے بارے میں نہیں پتا، انہیں بتاتے چلتے ہیں کہ بلی کی نال اصل میں ہوتی کیا ہے۔ بلی کی نال جسے جڑ بھی کہا جاتا ہے یا نال بھی کہا جاتا ہے، اصل میں آپ کو اس وقت ملتی ہے جب بلی بچے دیتی ہے۔ جب بلی بچے دیتی ہے تو اس وقت ایک نال اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے ہی بلی کی نال کہا جاتا ہے۔ جب بلی بچے دے دیتی ہے تو فوری طور پر اس گوشت کے لوتھڑے کو کھا جاتی ہے۔ اب بلی کی نال حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ بلی اسے فوری طور پر کھا جاتی ہے، اور اگر آپ اسے حاصل بھی کرنا چاہیں تو بلی آپ پر اٹیک کرے گی، آپ پر حملہ کرے گی اور آسانی سے کبھی بھی آپ کو اپنی نال نہیں لینے دے گی۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بلی ہمیں امیر ہونے نہیں دینا چاہتی، اسی لیے اپنی نال کھا جاتی ہے، لیکن اصل میں سچائی یہ ہے کہ بلی کی نال میں بہت زیادہ توانائی موجود ہوتی ہے، اور بچے دینے کے بعد بلی کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ فوری طور پر اسے کھا جاتی ہے۔ چلیں، انسان امیر ہونے کے لیے اتنی محنت تو کر ہی لیتا ہے کہ وہ کسی طرح بلی سے اس کی نال حاصل کر لیتا ہے، لیکن کیا واقعی نال والی بات سچ ہے؟ اور کیا واقعی نال رکھنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب 100% ہاں بھی ہے اور 100% نہ بھی۔ میں آپ سے سنی سنائی بات شیئر نہیں کرتا، میں نے اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے 5 ایسے افراد دیکھے ہیں جہاں لوگ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہو گئے ہیں، لیکن ان تمام 5 لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ بلی سے اس کی نال چھین لی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد وہ مالا مال ہو گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا اس کو ذرا جان لیں۔ اصل میں بلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھیں۔ بلی ایک پاکیزہ جانور ہے، اس کی دلیل آپ یوں لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن سے پانی سے وضو کر لیا تھا جس برتن میں بلی پانی پی کر گئی تھی۔ بلی ایک ایسا جانور بھی ہے جو اگر آپ کو دعا دیتی ہے وہ بھی، اور اگر آپ کو بد دعا دیتی ہے وہ بھی 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے اور آسمانوں پر رکتی نہیں۔ اس لیے اگر بلی کسی کے گھر میں بچے دیتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر بہت برکت والا ہے۔ اگر کہیں اس گھر کے رہنے والے بلی کے بچوں کو کچھ نہیں کہتے بلکہ بلی کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں، بلی کی خدمت کرتے ہیں، ایک طرح سے بلی کو تنگ نہیں کرتے، تو یقین مانیں اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کے تمام مسئلے اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ اور پھر چاہے انسان ہوں یا جانور، یہ تمام اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اس بات میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے کاموں میں اللہ لگ جائے اس کے کام پھر نہ بنے۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی بے پناہ دولت ہو جائے اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں آپ سے دور بھاگ جائیں، تو آپ کو اس کے لیے بلی کی نال حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے دے تو کوشش کریں کہ ہر ممکن بلی کی خدمت کرنے کی کوشش، اور ہرگز بھی بلی کے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں جب تک کہ وہ خود آپ کے گھر سے نہ چلے جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، اور کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں تو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں تو کامنٹس میں کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔